بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری روح اور جسم دونوں کو بدل دیتی ہے۔ اسلام میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور ان تمام کاموں سے رکے رہنا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں یہ واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مزید ارشاد فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر تمہیں صاف نظر آنے لگے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ فرمایا، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، پس روزہ دار نہ کوئی فحش گوئی کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نزدیک ایک روزہ دار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، اور اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، ان کے منہ چیرے ہوئے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ مکمل ہونے سے پہلے بغیر عذر کے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا عذر روزہ چھوڑنے والوں کی سزا کے بارے میں فرمایا، جس نے رمضان کا ایک دن بغیر رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا تو اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا ایک دن کا بدل
مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور دوپہر کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی کہ وہ نڈھال ہو گئیں، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے۔ ان کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 2 عورتوں کا روزہ ہے اور پیاس کی شدت نے انہیں بے حال کر دیا ہے، کیا آپ انہیں روزہ افطار کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے دوبارہ خاموشی اختیار کر لی۔ تیسری بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا، ان دونوں سے کہو اس پیالے میں قے کریں۔ جب انہوں نے قے کی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سے تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، یہاں تک کہ پیالہ آدھا بھر گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جنہیں اللہ نے حلال کیا تھا، لیکن ان چیزوں سے روزہ افطار کر لیا جنہیں اللہ نے ان پر حرام کیا تھا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں اور لوگوں کا گوشت کھا رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر چڑھے اور 3 بار آمین فرمایا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جبریل نے 3 بددعائیں کی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا نتیجہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اور کتنے ہی راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کی عبادت کا نتیجہ صرف جاگنا اور تکلیف اٹھانا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، زبان کا روزہ رکھنا پیٹ کے روزے سے بہتر ہے اور دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا عمل دگنا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، اصل روزہ دار وہ نہیں جس کا پیٹ بھوکا ہو، بلکہ وہ ہے جس کی زبان جھوٹ سے، آنکھیں حرام سے اور دل اللہ کے سوا ہر کسی کی محبت سے خالی ہو۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو صرف تمہارے پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں، تمہارے بالوں اور تمہاری کھال یعنی تمہارے وجود کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ رمضان کی راتوں میں یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا یہ روزہ آخری روزہ نہ ہو، اور اگر تو نے اسے میرا آخری روزہ بنانا ہے تو مجھے بخشا ہوا بنانا، محروم نہ بنانا۔ فرمایا، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے کا حق یہ ہے کہ تم اسے ایک پردہ سمجھو جسے اللہ نے تمہاری زبان، کان، آنکھ اور تمہاری شرمگاہ پر ڈال دیا ہے تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں دن کو روزہ رکھے اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو لگام دے اور اپنی آنکھوں کو جھکائے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا ہے؟ تو فرمایا، تاکہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایک مقابلے کا میدان بنایا ہے جہاں لوگ اس کی عبادت کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مقابلے میں جیت کر کامیاب ہوئے اور کچھ پیچھے رہ کر محروم رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ امیر کو بھی بھوک کا ذائقہ چکھنے کو ملے اور وہ غریبوں کا حال جان سکے۔ سبحان اللہ۔ مکمل روزہ یہ ہے، زبان کا روزہ یعنی جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرے، آنکھوں کا روزہ غلط چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے، کانوں کا روزہ برائی اور بری چیزیں سننے سے رکے، ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ کسی
کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار شیطان نہیں بلکہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا انتظار کائنات کی ہر شے کرتی ہے، جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کے نفس کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ محض ترک طعام و آب کا قصہ نہیں ہے، یہ محض ترک طعام و آب کا قصہ نہیں ہے، بشر کے نفس کی تطہیر کا شیوا ہے روزہ۔ غبار نفس و خواہش کو لگامیں ڈال دیتا ہے، غبار نفس و خواہش کو لگامیں ڈال دیتا ہے، در خالق پہ بندے کا عجب سجدہ ہے روزہ۔ جدید سائنسی اور طبی تحقیق کے مطابق روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ 2016 میں ایک جاپانی سائنسدان نے ایک ایسی تحقیق کی کہ اسے ایک نوبل انعام ملا۔ اس نے کہا جب انسان 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو جسم کے اندر موجود زندہ خلیے اپنے ہی اندر پرانے ناکارہ اور زہریلے حصوں کو کھانا اور صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے گھر کی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں ایک خاص پروٹین BDNF کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ پروٹین دماغ کے نئے خلیے بنانے میں مدد دیتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور بھولنے کی بیماری سے بچاتا ہے۔ روزہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ دل کی شریانوں میں سوزش کو کم کرتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم تیز ہونے کی وجہ سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیو، آج ہم نے قرآن و احادیث اور فرامین کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت کو جانا اور دیکھا کیسے سائنس بھی اس کی عظمت کے گن گاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم اس رمضان کو بھی افطار پارٹیوں کی گہما گہمی میں گزار دیں گے؟ خدارا اپنے روزے کو صرف پیاس تک محدود نہ رکھیں بلکہ پیاسے کربلا کو یاد کریں، اور جب بھوک ستائے تو ان مسکینوں کا ضرور سوچیں جن کا پورا سال ہی روزے میں گزرتا ہے۔ شیطان قید ہے مگر خود اپنے نفس کے قیدی نہ بن جائیں۔ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، مغفرت کا ابھی موقع ہے۔ عہد کیجئے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان اور آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ خیر کا پیغام ہر گھر تک پہنچ جائے۔ ایسی مزید اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔